اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے۔ تو جی آج میں آپ کے لیے ایگ میو سینڈوچ کی ریسپی لے کے آئی ہوں۔ امید آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی۔ تو اس کے لیے جو میں نے انگریڈینٹس لیے ہیں وہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ میں نے 4 سلائس جو ہیں بریڈ کے لیے ہیں، 2 انڈے بوائل کر کے ان کو میں نے پیل کر لیا اور مایونیز لی ہے۔ بہت ایزی سی ریسپی ہے یہ میری۔ تو سب سے پہلے جو میں نے ایگ بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ سینٹر سے میں کٹ کر لیتی ہوں۔ دونوں جو ایگ ان کو میں سینٹر سے کٹ کر لیتی ہوں اور ان کی جو یولک ہے اور ان کا جو وائٹ پارٹ ہے اس کو الگ کر لیتی ہوں۔ یہ ایسے کر کے دیکھیں میں نے کاٹ لیے ہیں۔ کاٹ کے تو میں ایک برتن میں جو ہے ان کی زردی جو ہے الگ کر لیتی ہوں اور سفیدی سائڈ پہ الگ کرتی جاتی ہوں۔ ایسے کرنے سے یہ میش جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو جائیں گے اور یہ جو ہے ان کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا۔ اور یہ جو زردی ہے اس کو میں میش کر لیتی ہوں اسپون کی مدد سے۔ یہ دیکھیں میں اس کو میش کر رہی ہوں، اس کو میں سارا کرش کر کے بالکل جو ہے باریک کر لوں گی اور دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے بڑا پیس جو وہ رہ نہ جائے۔ یہ زردی جو ہے میں چمچ کی مدد سے میں نے اچھے سے میش کر لی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے میش ہو چکی ہے۔ مجھے اپنی ریسپی کے لیے ایسی چاہیے تھی۔ اس کے بعد جو میرے پاس زردی الگ سے کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو بھی میں اسپون کی مدد سے ہی میش کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں بالکل ایسے جیسے زردی میں نے میش کر کے رکھی ہے ایسے میں نے بالکل سفیدی بھی میش کر کے رکھ دی ہے۔ زردی اور سفیدی جو ہیں وہ انڈے کی بالکل مجھے جیسی ریسپی کے لیے چاہیے تھی میش ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ کہ ان کو مکس اپ کر لیتے ہیں۔ جو زردی تھی یہ میں سفیدی میں ہی ایڈ کر لیتی ہوں۔ ساری زردی جو ہے میں نے سفیدی میں ایڈ کر لیا اور اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے تاکہ یہ ساری زردی اور سفیدی جو ہیں اچھے سے مکس اپ ہو جائیں۔ ان کو میں اسپون کی مدد سے اچھے سے مکس کر رہی ہوں۔ جو مجھے پارٹ کوئی بڑا بیچ میں نظر آ رہا ہے اس کو بھی میں ساتھ ساتھ میش کرتی جا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ زردی اور سفیدی ٹوٹل جو ہے وہ مکس ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپون جو ہے مایونیز ایڈ کر دوں گی۔ میش کی زردی اور سفیدی میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ مایونیز کی ایڈ کر دیے ہیں اور سپون کی مدد سے میں نے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیا۔ یہ دیکھیں بالکل کریمی فارم میں آ گیا، ایسی فارم میں مجھے چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو ہے ½ ٹی اسپون جو ہے بلیک پیپر کی میں نے ڈال دیا ہے اور کوٹو ٹی اسپون جو ہے نمک کی میں ڈال دیا ہے۔ اس کو ڈالنے کے بعد ان کو پھر میں اچھے سے جو میں ڈالی ہیں یہ 2 چیزیں جو ڈالی ہیں ان کو میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اسے تاکہ یہ پورے جو میرا جو بیٹر ہے جو فلنگ میں تیار کر رہی ہوں یہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں جو میں نے فلنگ بنائی تھی اپنی سینڈوچ کے لیے وہ اچھے سے پریپیئر ہو چکی ہے۔ تمام اجزاء جو ہیں وہ میں نے اسپون کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لی ہیں۔ اس کے بعد جو بریڈ کے سلائسز میں نے رکھے ہوئے تھے ان کے جو ایجز ہیں وہ ریموو کر لیتے ہیں۔ تو 2 سلائس کر کے جو ہے آپ اوپر نیچے 2 سلائس کر کے ان کے ایجز جو ہیں چاروں ایجز جو ہیں میں چھری کی مدد سے ان کو ایک تیز دھار چھری کی مدد سے ان کو ریموو کر لیتی ہوں تاکہ اس سے میری سینڈوچ کی شکل جو ہے بہت اچھی آئے گی۔ اور ایجز بعض لوگ پسند بھی نہیں کرتے، آپ چاہیں تو ایجز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ایجز جو ہیں وہ ریموو کر رہی ہوں۔ اسی طرح یہ جو ہیں باقی جو سلائسز ہیں ان کے ایجز بھی میں نے ریموو کر لی ہیں اور یہ سارے ایجز جو ہے ریموو ہو چکے ہیں۔ ساتھ جو فلنگ بنا کے رکھی ہے وہ بھی میری ریڈی ہے۔ تو اب ایسے کرتے ہیں کہ جو ایک سلائس میں نے لیا بریڈ کا اس پہ میں اسپون کی مدد سے جو میں نے فلنگ بنا کے رکھی تھی ایگ میں میو فلنگ جو بنا کے رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کرتی جاتی ہوں اسپون کی مدد سے۔ اس کو پورے پہ پھیلا دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ایسے بالکل موٹی تہ لگا کے آپ نے پھیلانی ہے، بالکل ذرا ذرا سی نہیں لگانی۔ تو یہ میں اسپون کی مدد سے اس پورے پہ پھیلاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ پوری فلنگ جو موٹی تہ لگا کے میں نے پھیلا دی ہے اس کے اوپر جو دوسرا سلائس ہے اس کو رکھ کے آپ نے ہاتھ سے ہلکے سے پریس کرنا ہے، بہت زیادہ دبانا نہیں ہے کیونکہ فلنگ زیادہ ہے تو وہ سائڈوں سے باہر آ جائے گی۔ ہاتھ کی مدد سے پریس کر کے آپ نے اس کو جو ہے وہ بند کر لینا۔ اس طرح دوسرا جو تھا وہ بھی میں نے پریپیئر کر لیا تھا اور اب ان کو میں ایک تیز دھار چھری سے سینٹر سے جو ہے ٹرائنگل فارم میں شیپ میں کاٹ لیتی ہوں۔ آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں، جو شیپ آپ کو پسند ہو آپ اسی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں۔ میں ان کو ٹرائنگل جو ہے فارم اس میں تیز دھار چھری سے کاٹ لیا اور یہ دیکھیں میری سینڈوچ جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ بہت مزیدار بنے ہیں اور یہ دکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہیں۔ امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو